الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور جامعہ عبداللہ بن مسعود فیصل آباد کی عزیز طلبہ اور طالبات اور اساتذہ کرام اور بالخصوص مدیر الجامعہ جناب مولانا مفتی حفظ الرحمان بن نوری زیدہ لطفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب کے حکم پر آج میں جمعے کے بیان کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حاضرین اور ناظرین کا آنا قبول و منظور فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ فضائل قرآن کے موضوع پر چند گزارشات پیش کر سکوں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کی نوعیت ایسی رکھی ہے کہ یہاں مادیت اور روحانیت دو چیزیں نظر آتی ہیں. گویا کہ اس کائنات کی ایک مادی نوعیت ہے اور ایک اس کی روحانی نوعیت ہے. گویا کہ اس کائنات میں یا تو مادیت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے یا اس کائنات کے اندر روحانیت کی ترقی نظر آتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دو نوعیتوں کے بعد کوئی بظاہر تیسری نوعیت نہیں ہے. یا تو اس کائنات کی مادی نوعیت ہے اور یا روحانی نوعیت ہے. اور یہ دونوں کی دونوں نوعیتوں کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفات پر رکھا ہے، ایک اللہ کا کام اور دوسرا اللہ کا کلام. گویا کہ مادی نوعیت کا مدار اللہ کے کام پر ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کام کے نتیجے میں مادیت وجود میں آتی ہے، مادیت ترقی کرتی نظر آتی ہے، آسمان بلندیاں پکڑتے ہیں، زمینوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے. گویا کہ چرند پرند درند ان کو وجود بخشا جاتا ہے، دریاؤں میں روانی ہے، درختوں کی لہلہاٹ ہے. گویا کہ مادیت کے جتنے سامان ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں جمادات کے خزانے ہیں، کہیں معدنیات کے ذخیرے ہیں، کہیں نباتات کے درخت ہیں، کئی حیوانات پھیلے ہوئے ہیں. یہ جتنی مادی یہ کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نتیجے میں روحانیت اوج کمال پر پہنچتی ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے. یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کا پتہ جانتا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کو جانتی ہے.
گویا کہ یہ انسان دن کے سویروں کے اندر مادیت کے اندر دوڑ کر رزق کو تلاش کرتا ہے اور رات کے اندھیروں میں رازق کی تلاش کرتا ہے۔ گویا کہ یہ جب کمال اس انسان کو حاصل ہوتا ہے تو انسان روحانی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے۔ بظاہر انسانوں کی طرح کھاتا تو ہے، حیوانوں کی طرح کھاتا تو ہے، حیوانوں کی طرح پیتا تو ہے، حیوانوں کی طرح سوتا جاگتا تو ہے، حیوانوں والے سارے افعال و اعمال تو کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں راتوں کے اندھیروں میں اپنے رازق اور مالک کو بھی تلاش کرتا ہے، اس لیے وہ ملائکہ کے لیے بھی اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس انسان کو مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری روحانی ترقیاں، یہ ایمان و عمل کی جتنی ترقیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقی معنی میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حالانکہ اور بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف شیس ہیں، صحائف ابراہیمیہ ہیں، ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی صحیفے آتے رہے ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام آسمانی کتابوں میں کوئی بھی کتاب حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں، مجازی معنی میں ان کو کلام کہتے ہیں، اس لیے اگر لکھا ہوا کلام ہے تو اس کو بھی کلام بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات یہ تختیوں پر الواح پر لکھوا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی، تو مجازی معنی میں تورات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں۔ انجیل کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اتار دیے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس مضمون کو بیان کر دیا۔ تو مجازی معنی میں اس کو بھی اللہ کا کلام کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اگر کوئی کلام کہلانے کا مستحق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام یعنی قرآن کریم ہے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ کیونکہ کلام کی ڈیفینیشن یہ ہے ما یتکلم بھی، جس پر براہ راست کلام کیا جائے، تو قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر تلاوت فرمائی، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے۔ تو یہ حقیقی معنی میں کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اتارا اور آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے انسانیت کو پہنچا ہے۔ تو حقیقت میں اگر کلام کہلانے کا مستحق ہے تو قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ اوراق کی، ان پاکیزہ ورقوں کی تلاوت کرتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ پاکیزہ جو اوراق ہیں ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں پہلی تمام آسمانی کتابیں بند ہیں، تمام پہلی مستحکم کتابوں کے علوم اس کے اندر بند ہیں۔ اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، اس میں زبور کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں صحائف شیس کے علوم بھی ہیں، صحائف ابراہیمیہ کے علوم بھی ہیں۔ جتنے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات انسانی میں نازل کیے تھے، وہ سارے کے سارے علوم و معارف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا فیہا کتب قیمہ کہ ان اوراق کی یعنی اس قرآن کریم کے اندر پہلی ساری مستحکم کتابیں بند ہیں۔ اب آپ کو تورات کے علوم حاصل کرنے کے لیے تورات کھولنے کی ضرورت نہیں، اب انجیل کے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو انجیل کھولنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو زبور کے علوم حاصل کرنے کے لیے زبور کھولنے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کریم کے علوم حاصل کر لیں، قرآن کریم کے معنی اور مطالب اور معارف کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو تورات کے علوم بھی حاصل ہو جائیں گے، آپ کو انجیل کے علوم بھی حاصل ہو جائیں گے، آپ کو زبور کے علوم بھی حاصل ہو جائیں گے، آپ کو صحائف شیس اور صحائف ابراہیم کے علوم بھی حاصل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پر اتری، تو میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کیا علوم و معارف ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، سرخ ہو گیا چہرہ،
صحابی فرماتے ہیں گویا کہ آپ کے گالوں میں، آپ کے رخساروں میں انار نچوڑ دیا گیا، اس قدر آپ غضبناک ہو گئے۔ اور کیا فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ گویا کہ آپ نے منع فرما دیا کہ اب تورات پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اب تمہیں انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب یہ قرآن کریم میں جو لے کے آیا ہوں یہ علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ اس لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں علم و معارف حاصل کروں، علوم و معارف سے میرا سینہ منور ہو جائے، تو قرآن کریم کے علوم حاصل کرے، قرآن کریم کے علوم حاصل کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات انسانی کے سارے علوم بند کر دیے۔ اس لیے میں نے جو آیات تلاوت کیے ہیں سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جب کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حکیم مطلق انسان کو دنیا میں بھیجے اور اس کے بھیجنے کو کوئی مقصد نہ ہو، اس کا مقصد صرف کھانا ہو، اس کا مقصد صرف پینا ہو، اس کا مقصد صرف سونا جاگنا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، رہنا سہنا ہو، جفتی کرنا، اولاد پیدا کرنا اس کا مقصد ہو۔ نہیں، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، پہننا اوڑھنا انسان کی ضرورت ہے، سونا جاگنا انسان کی ضرورت ہے، اولادیں نسلیں انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ ہاں، فضیلتیں اس بات میں ہیں کہ جو قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ گویا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مقصد تخلیق کو بتلا دیا ہے، اس لیے کہ وہ کلام ہے کہ جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، اور مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ انسان کی فطری سوال ہے۔ گویا کہ انسان اپنے مبدا کا پتہ لگانا چاہتا ہے کہ میرا مبدا کیا ہے، جیسے انسان اپنے خاندانی شجرے پتہ لگاتا ہے کہ ہماری اصل کہاں سے چلی ہے، ایسے خود انسانیت بھی یہ سوال کرتی ہے کہ میری اصل کیا ہے، میرا مبدا کیا ہے، میں ابتدا میری کہاں سے ہوئی، پھر میرا منتہا کیا ہے، یعنی میری معاد کیا، میری انتہا کہاں پہ ہوگی، پھر مبدا اور منتہا کے درمیان کا سفر میں نے کیسے طے کرنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ تین سوال اٹھتے ہیں، ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے سے عطا کر دیا۔ چنانچہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علم البیان، پھر اس قرآن کو بیان کرنا سکھایا۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، فرمایا کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسان کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان پیدا تو پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے، جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تعلیم کا ذکر پہلے کر رہے ہیں کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، تعلیم قرآن کو مقدم کر دیا، تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا۔ حالانکہ حقیقت میں تخلیق انسان پہلے ہوتی ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اب تعلیم قرآن کا وقت آتا ہے، اب 5-6 سال کی عمر میں جا کے وہ قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عنوان بدل دیا، اسلوب بدل دیا، فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، تو تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا۔ آخر اس اسلوب بدلنے کے اندر راز کیا ہے؟ بس حضرات گرامی، میں یہ راز بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلوب بدل کر انسان کی تخلیق کا مقصد بتلایا ہے۔ جیسے انسان کی فطرت ہے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی وہ مقصد جو اس کے ذہن کے اندر، اس مقصد کو پہلے بیان کرتا ہے، اس غرض و غایت کو پہلے بیان کرتا ہے، پھر اگلی بات کرتا ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے مجھے پہننے کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، پہننے کے ذکر پہلے کرتا ہے، کپڑے سلوانے کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ لیکن جب عملی طور پہ کرنے لگتا ہے تو کپڑے پہلے سلواتا ہے، اس کے بعد پہنتا ہے۔ مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے تو سواری کا ذکر پہلے کرتا ہے،
گاڑی خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب عملی طور پر لینے لگتا ہے تو گاڑی پہلے خریدتا ہے اور اس کے بعد اس میں سوار ہوتا ہے۔ مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے، مکان کا ذکر بنانے کا بعد میں کرتا ہے، لیکن جب عملی طور پہ کرنے لگتا ہے تو پہلے مکان بناتا ہے، اس کے بعد اس میں رہتا ہے۔ گویا کہ آپ اسی طریقے سے قیاس کرتے جائیے کہ انسان غرض و غایت کو پہلے بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کے دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، مجھے تعلیم قرآن کے لیے تخلیق انسان کرنی ہے، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے۔ تو گویا قرآن سکھانے کا ذکر پہلے کر دیا، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر دیا، اور جب پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے لگے ہیں تو پہلے انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل کر گویا کہ مقصد تخلیق کو بتلا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ قرآن کریم کی تعلیم، اور یہاں تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا، یہاں تلاوت کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا قرآن کریم کی تعلیم۔ تعلیم کا مطلب ہے اس قرآن کریم کی تلاوت، اس کی ادائیگی، اس کی جودت، اس کی تجوید، اس کی تحسین، گویا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ پھر اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے مسائل، یہ سب کا سب گویا کہ تعلیم کا حصہ ہے۔ تو تعلیم کا عنوان وسیع تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی تمہیں اس کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ لہذا آپ جودت تلاوت پر جب محنت کرتے ہیں، اس کی تجوید، اس کی تحسین پر محنت کرتے ہیں، تو گویا کہ تعلیم قرآن کے مقصد کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نورانی قاعدہ جب شروع کرتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ آپ تعلیم قرآن کا جو مقصد تھا آپ کی تخلیق کا، آپ وہ پورا کر رہے ہیں۔ گویا کہ انسان اپنی مقصد تخلیق میں لگ گیا۔ اس کے بعد اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے معارف، پھر اس کی عربیت کو سیکھنے کے لیے آپ کبھی صرف کا مضمون پڑھتے ہیں، کبھی نحو کا مضمون پڑھتے ہیں، کبھی علم ادب حاصل کرتے ہیں، کبھی علم فصاحت پڑھتے ہیں، کہ تمام کے تمام علوم جو حاصل کر رہے ہیں اصل میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو مقصد تخلیق تھا تعلیم قرآن، آپ نے اس مقصد تخلیق پر قدم رکھ دیا۔ گویا کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے طلباء اور طالبات، کوئی قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہا ہے، کوئی اس کی تجوید تحسین سیکھ رہا ہے، کوئی اس کے ترجمہ اور مطالب کو سیکھ رہا ہے، کوئی معارف کو سیکھ رہا ہے، کوئی اس کی تفسیریں دیکھ رہا ہے، کوئی صرف نحو پڑھ رہا ہے، کوئی علم منطق پڑھ رہا ہے، کوئی علم ادب پڑھ رہا ہے، کوئی ہدایہ شرح وقایہ پڑھ رہا ہے۔ یہ حقیقت میں تمام کے تمام یہ تعلیم قرآن کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جب چیز اپنے مقصد میں استعمال ہوتی رہتی ہے تو مالک کی نظر میں وہ قیمتی اور قدر کے قابل رہتی ہے، اور جب مقصد کے قابل نہ رہے، بھلے جتنی بھی اچھی ہو گاڑی، جتنی بظاہر خوبصورت ہو، لیکن اگر آپ کے مقصد میں نہیں چل رہی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، خراب ہے، آپ اس کو کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جس چیز کے آپ کا مقصد پورا ہوتا رہتا ہے، گویا کہ وہ چیز قابل قدر رہتی ہے۔ تو انسان جب اپنے مقصد تخلیق کے اندر استعمال ہوتا رہتا ہے، کبھی علوم و معارف حاصل کر کے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی عربیت کے اندر صرف نحو پڑھ کے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتے کہ میرا بندہ گویا کہ اپنی مقصد تخلیق کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اور اپنے مقصد میں جب آپ استعمال ہو رہے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ منظور نظر ہیں۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ تو اسلوب بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مقصد تخلیق کو بتلایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا علم البیان، گویا کہ اس قرآن کو آگے بیان کرنا سکھایا۔ کیونکہ قرآن کو صرف سیکھ لینا کمال نہیں ہے، ہاں ایک درجے میں وہ بھی کمال، لیکن اعلیٰ کمال یہ ہے کہ خود سیکھا اور پھر آگے سکھا دیا۔ گویا کہ اس قرآن کی اشاعت، اس قرآن کے علوم معارف کو آگے پہنچا دینا، گویا کہ یہ اصل میں اس قرآن کریم کے علوم کا مقصد تھا۔ علم البیان، اس قرآن کو آگے بیان کرنا سکھا دیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حقیقت میں اپنے مدرسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مدرسہ الہیہ کا ذکر ہے۔ ایک مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود ہے، اسی طریقے سے اور دنیا کے اندر کتنے مدارس اور مکاتب ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدرسہ الہیہ کی شاخیں ہیں، مدرسہ الہیہ کے برانچیں ہیں۔ لہذا آج دنیا کے اندر جو مدارس چلتے نظر آتے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب دنیا مشاہدے کی آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات اس کو چلانے والی نہیں ہے۔
معقولات و مشروبات کے دسترخوان مدرسوں کے اندر چل رہے ہیں، پہننے اوڑھنے کے خزانے وہاں پر موجود ہیں، لیکن بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت ان مدارس کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے علوم و معارف کو پھیلاتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدرسہ الہیہ کی برانچز ہیں۔ اس لیے ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اپنے مدرسہ الہیہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کے لیے 4 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس مدرسے کے لیے اساتذہ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ پڑھائے گا کون، اساتذہ کا انتظام۔ اس کے بعد اس مدرسے کا نصاب تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی کوئی بھی ہے، اس کی نصاب تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں سلیبس کیا ہوگا، پڑھایا کیا جائے گا۔ پھر شرائط داخلہ کا طلبہ جو آئیں گے وہ کیا شرائط ہیں، کن طلبہ کو یہ علوم پڑھائے جائیں گے، کون سے طلبہ اہل ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے گا، طالب علم کا ذکر۔ پھر اس کے بعد یہ جو تعلیم آپ حاصل کریں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، غرض و غایت کیا ہوگی۔ اگر علم طب ہے تو آپ حکیم بن جائیں گے، ڈاکٹری ہے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئرنگ ہے آپ انجینئر بن جائیں گے۔ تو گویا کہ ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاروں چیزیں یہاں ذکر فرمائی۔ الرحمن کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے استاد کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو قرآن کریم یعنی یہ جو نصاب ہے، اس نصاب کو استاد کون ہے؟ رحمان ہے، رحمان خود اللہ تبارک و تعالی رب رحمان استاد ہے۔ اور پھر درجہ بدرجہ پھر اس کے نائبین دنیا کے اندر خلیفہ بن کے کام کریں گے، وہ رحمانیت کی شان کے ساتھ۔ اس لیے کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو کافر کو بھی عطا کرتا ہے، مومن کو بھی عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اس کے وجود کو نہیں مانتے وہ بھی ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، ان کو بھی پینے کو پانی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی ہلاک نہیں کرتا۔ رحمان گویا کہ تعصب کی بنیادوں سے بلند ہو کر تو اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف کر دیا کہ استاد کی شان ایسی ہونی چاہیے جو ہر طرح کے تعصبوں سے بلند ہو، نہ لسانیت کا تعصب ہو، نہ قومیت کا تعصب ہو، نہ کسی اور طرح کی کسی قسم کا وطنیت کا تعصب ہو، سارے تعصبات سے بلند ہو کر وہ کھلے دل کے ساتھ اپنے شاگردوں کی طرف علوم کو منتقل کرے۔ یہ شان استاد کی ہونی چاہیے۔ کسی قسم کے اگر تعصب میں مبتلا ہوا تو یہ رحمانیت والی جو شان جو رحمان کی ہے، گویا کہ اس کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ گویا کہ یہ استاد کا تعصب والا استاد ہے، یہ کئی قومیت کا تعصب کر کے علم میں کتمان کرتا ہے، کہیں لسانیت کا تعصب کر کے علم میں کتمان کرتا ہے، کہیں وطنیت کا تعصب کر کے علم کا کتمان کرتا ہے۔ یہ اہل نہیں ہے یہ قرآن کریم کو علوم پھیلانے کا۔ ہاں اگر قرآن کریم کو علوم کا عالم ہے تو پھر اس کو وہی شان پیدا کرنی چاہیے جو رب رحمان کی ہے، جو رحمانیت والی شان تھی، بلا تعصب بلا تفریق اللہ تبارک و تعالی سب کو نوازتا ہے۔ اس کی شان بھی ہونی چاہیے، سب طالبین کو یہ کھلے دل سے علوم و معارف پہنچائے۔ یہ پہلی شان تو گویا کہ استاد کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد کا علم القرآن، کیونکہ استاد کے بعد اب ہمیں نصاب تعلیم چاہیے، کیونکہ نصاب تعلیم کی کشش دیکھ کر تو طلبہ آئیں گے۔ تو نصاب تعلیم کا ذکر کر دیا کہ نصاب تعلیم کیا؟ قرآن، تعلیم قرآن، قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس کلام کی تعلیم دی جائے گی جو براہ راست اللہ کا کلام۔ تو علم القرآن کا کہ تعلیم قرآن کریم اس کا نصاب۔ پھر قرآن کریم کے حصول کے لیے جتنے مداری ہوں گے، جتنے بھی آلات ہوں گے، وہ علوم عالیہ ہوں گے جو بطول آلے اور ٹول کے جو قرآن کریم کو سمجھنے میں تمہیں کام آئیں گے، جس میں صرف بھی ہوگی، نحو بھی ہوگی، علم ادب بھی ہوگا، علم فساد بھی ہوگی، علم فقہ بھی ہوگی، علم حدیث بھی ہوگی۔ یہ تمام کے تمام علوم حقیقت میں قرآن کریم کے خزانے کو کھولتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے لیے علم تعلیم قرآن کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد خلق الانسان کہہ کے انسان کو ذکر کر دیا۔ یہ طلبہ کون ہوں گے؟ انسان جو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، گویا کہ یہ اس کے اہل ہوں گے۔ حیوانیت کی بہیمیت کے اندر گرے ہوئے ہوں گے، ان کو یہ علوم اعلیٰ نہیں ملیں گے۔ ملائکہ وہ بھی اس کے اہل نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کے مقام پر جو فائز ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی علوم عطا کریں گے۔ پھر علام البیان، پھر آگے ان کو بیان کرنا ان کا مقصد ہے۔ اس سے تو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن کریم کا علم حاصل کرے، پھر اس علم کو آگے بھی پہنچا دے۔ تو اس لیے گویا کہ اس مدرسہ الہیہ کا ذکر کیا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود اور اسی طریقے سے اور جتنے جامعات جو ہیں، جتنی بھی برانچیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، وہ اصل میں مدرسہ الہیہ کی برانچیں،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو قائم و دائم رکھے، جو ان مدارس کے منتظمین ہیں، ان کے معاونین ہیں، محبین ہیں، جو قدم قدم پر ان مدارس سے کسی بھی درجے میں تعاون کرتے ہیں، یہاں تک دعا کے درجے میں ان مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں، خاص طور پہ جناب مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ عبداللہ بن مسعود کے بانی تھے، ان کے لیے بے تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانو اس جامعے کو ان کے عظیم صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر یہ کہ مولانا مفتی حفظ الرحمن بن نوری زیدہ لطفو یہ پوری جفا کشی کے ساتھ جو ہے اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت شاقہ کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ جو طلباء طالبات اس ادارے کے اندر آتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے مدرسہ الہیہ کی برانچ سمجھ کر کھلے دل سے اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو علوم و معارف سے منور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔